بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں ہیں, لیکن اس سے پہلے ہی جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں بھاگنے کے, تو یہ ان کے پیچھے کوئی چور نہیں لگ گئے جو یہ بھاگ رہے ہیں. نہ یہ کوئی ملزم ہے جو اپنی جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں, نہ یہ کوئی قیمے والے نان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نہ یہ کسی بریانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نہ یہ جنت کے ٹکٹ لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں, نہ ہی یہی کوئی 1 to 5 لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں. یہ بھاگ رہے ہیں تو محض چند قدم پر ایک PTI کا کنونشن منعقد ہے, اس کے لیے بھاگ رہے ہیں. یہ کرک کے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ پولیس کا حصار ایک توڑتے ہوئے یہ اندر آئے ہیں, داخل ہوئے ہیں, اور یہ پھر کنونشن تک پہنچے ہیں. جب کنونشن تک پہنچے تو اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ پھر کنونشن رہا نہیں, وہ ایک جلسہ نما پیش کرنے لگا. حالانکہ اب بھی جو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو تقریباً جو کنونشنز ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہی ان کو دیکھ رہے ہیں, یا انہی کے خطاب چل رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا, یہ شیر افضل مروت صاحب کا قافلہ ہے. اب بھی تو عمران خان صاحب باہر آئے نہیں ہیں, وہ جیل کے اندر ہیں. تو سوچیں وہ منظر, جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ کیا ایک منظر ہوگا, وہ ایک کیا نظارہ ہوگا. تو اس کراؤڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر شیر افضل مروت صاحب اتنی عوام لے کر آ سکتے ہیں, ان کی محبت میں لوگ آ سکتے ہیں, PTI کی محبت میں لوگ آ سکتے ہیں, محض ہرے اور لال جھنڈے کی محبت میں لوگ آ سکتے ہیں, جو جھنڈا لوگوں کی آنکھوں میں چبھتا ہے, کھٹکتا ہے, انہیں وہ برا لگتا ہے, اس کی محبت کے لیے جب یہ زنجیریں توڑ کے, خوف کے بت توڑ کے آ سکتے ہیں, تو سوچیں عمران خان صاحب کے لیے پھر یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بات ایک چیز کا ثبوت بھی ظاہر کرتا ہے کہ پشاور کوئی ضلع نہیں, کوئی حلقہ نہیں, کوئی گلی نہیں, کوئی محلہ نہیں, بلکہ پورا پشاور کپتان کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی عوام نے ان فیصلہ سنا دیا, واضح فیصلہ ہے. جو کہ کہا جا رہا تھا نا کہ اگر میں اپنے پچھلے ویلاگ کی بات کروں, جس میں میں نے آپ کو ایک مزمل اسلم صاحب کا ہی بتایا تھا اور ایک بھکاری صحافی کا ہی بتایا تھا, جو بھکاری صحافی نے بدتمیزی سے بات کی تھی. تو اس میں KPK کا ہی ذکر تھا کہ KPK سے میاں صاحب 50 سیٹیں نکال لیں گے. اگر کہاں سے نکالیں گے, منہ سے نکالیں گے, کہاں سے نکالیں گے, یہ ہمیں نہیں پتہ. تو یہ مناظر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا نہیں ہے کہ میاں صاحب ایک سیٹ بھی نکال سکیں. شرط وہی ہے کہ وہ منہ سے نکلے گی, کہاں سے نکلے گی کسی کو کچھ نہیں پتہ, لیکن وہ ایک سیٹ بھی اگر وہاں سے نکال لیں تو یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہوگی. اور میری گورنر صاحب سے درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی جب نواز شریف صاحب ایک سیٹ نکال لیں تو انہیں ایک تمغہ امتیاز وغیرہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیجیے گا. کیوں کہ اب آپ نے ان بھکاری صحافیوں کو دی ہے جن کا کوئی لینا نہ دینا, ایون کہ ان کا نام کوئی نہیں جانتا تھا. الٹا البتہ وہ توشہ خانہ سے چند گھڑیاں غائب کر چکے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب ایکسپریس نیوز میں ہوتے ہیں, آپ سب جانتے ہوں گے, اگر نہیں بھی جانتے, خیر وہ اتنا کوئی بڑا نام نہیں ہے, گوگل پہ لکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دوسرے ہمارے جو ہیں ٹک ٹک کلچ, جن کی آوازیں نکلتی ہیں, ہڈیوں کی آوازیں نکالتے ہیں, آج کل حکیم بنے ہوئے تھے, حکیم بنتے بنتے وہ پھر سیدھا ڈاکٹر بن گئے ہیں. اب صحافی سے حکیم, حکیم سے ڈاکٹر, یعنی کہ کوئی شعبہ بھی خالی نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ کہیں سے بھی آمدنی رکنی نہیں چاہیے. اب آگے چلتا رہے گا یہ کارواں, پھر مکینک بھی بنیں گے, اور دیکھتے ہیں آگے پھر کیا کیا بنتے ہیں. اٹھاؤ تو یہ تھے ہی, لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا کیا بنتے جاتے ہیں. خیر ٹاپک کہیں اور نہ نکل جائے, میں دوبارہ اس طرف آ جاتا ہوں. تو یہ جتنی بھی ان پر سختیاں کی جا رہی تھیں نا تحریک انصاف پر, یہ اس سختیوں کا رد عمل ہے, اور یہ بہت سخت رد عمل ہے. کیونکہ ہم نے پچھلے والے کنونشن میں بھی دیکھا ہے, جو ہفتے کے روز ہوا ہے وہ ہوا ہے دیر میں, تو اس میں کس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے. اب ایک بریکٹ اور لگا دوں, جو عمران خان صاحب کی ایک مثال دی جاتی تھی کہ عمران خان صاحب نے پشاور پولیس کو ایک مثالی پولیس بنا دی ہے, تو وہی کچھ بھکاری دانشور کچھ تنقید کر رہے تھے عمران خان صاحب پہ کہ آپ نے تو ان کو مثالی پولیس بنایا تھا, تو پھر یہ کس طرح سے آپ کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے نہتے شہریوں پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. تو ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ انہوں نے تو مثالی پولیس بنایا تھا, اور یہ مثالی پولیس ہے, لیکن پچھلے 2 ماہ سے انہیں کنٹرول کیا جا رہا ہے. اور وہ کون کنٹرول کر رہا ہے یہ سب جانتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ایون کہ آپ بھکاری بھی جانتے ہیں کہ انہیں کون کنٹرول کر رہا ہے. تو یعنی کہ انہیں کٹ پتلی بنا دیا گیا, اسی چیز کو بنا دیا گیا ہے جس چیز کو توڑتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک اسٹرکچر کھڑا کیا تھا. یعنی کہ عمران خان صاحب کی محنت پہ پورا پانی پھیر دیا گیا. اب کتنا پانی پھیرا یہ تو جب عمران خان صاحب دور حکومت میں آئیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا پانی پھیرا یہ. لیکن خان صاحب نے تو اسمبلی تحلیل کر دی تھی, اور پچھلے 2 سال سے وہ صوبہ چلایا ہے PDM حکومت نے, یعنی کہ 16 ماہوں. اب یہ جو نگراں ہیں تو یہ نگراں بھی کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, یا کوئی آسمان سے نہیں آئے ہوئے, یہ نگراں وہی ہے, یہ PDM کے تارے ہیں. ایک PDM کے تارے اور چند ان کے تارے کہ جنہوں نے ان کو فٹ کی ہے کہ تسی اتنے فٹ ہو جاؤ تو تسی اتنے فٹ ہو جاؤ, تو سب کو اپنی اپنی جگہوں پہ فٹ کیا ہوا ہے. اب آ جائیں تھوڑا سا الیکشن کی طرف. کیا الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ اب تک تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, لیکن
اب یہ جو کنونشنز ہوئے ہیں، کیا اس کو دیکھتے ہوئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ تو اس کو دیکھتے ہوئے الیکشن نہیں ہونے جا رہے، تھوڑا سا بیک ہونے جا رہے ہیں۔ ایسا بہت ممکن ہے کہ یہ تھوڑا سا بیک ہو جائیں۔ یہ حفیظ اللہ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے بہنوئی، انہوں نے بھی یہ بات اپنی کہی ہے کہ ہو سکتا ہے اب ایک قومی حکومت بنائی جائے۔ قومی حکومت سے مراد جس طرح سے یہ نگراں سیٹ اپ پی ڈی ایم بنائی پہلے، اس کے بعد ایک نگراں سیٹ اپ ایک تشکیل دیا گیا، اسی طرح سے ایک قومی حکومت بنا دی جائے جس میں نواز شریف صاحب اس کو ہیڈ کریں، یعنی کہ پرائم منسٹر ہوں، باقی تمام جماعتیں ہوں ایکسیپٹ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے تمام جماعتیں ہوں، اور ایک قومی حکومت ہو، اور وہ قومی حکومت پھر آگے چل کے رن کرے جس طرح سے اب بھی جو چل رہی ہے یہ نگراں حکومت، تو اسی طرح سے یہ حکومت بنے اور یہ رن کرے وداؤٹ اینی الیکشنز، بنا الیکشنز کے۔ اگر الیکشنز ہوئے تو جو کرک میں، دیر میں، سوات میں، مالاکنڈ میں جتنے بھی کنونشنز میں ہوئے، ابھی میں صرف کنونشنز کی بات کر رہا ہوں، جلسے کی اجازت نہیں ملی ہے تحریک انصاف کو۔ تحریک انصاف کو جلسے کرنے تھے لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی اس جلسے کی۔ میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ سنانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب۔ نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کرنے سے نہیں روکا، پہلی بات۔ تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیاں کی مکمل اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی بات غلط ہے۔ سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلے عوامی ہمدردی کے لیے بیانات بناتی رہتی ہیں۔ تو پہلی بات آپ سے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر تو یہ بات سچ ہے آپ کی، تو پھر وہ کیا ہے جو ان کی کنونشن پہ دھاوے بولے جا رہے ہیں کنونشن پہ، تو پھر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں اور انہیں جلسے کرنے نہیں دیا جاتا، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف جیل کے اندر عمران خان صاحب؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب پر آپ ایف آئی آر کاٹ دیں، یا آپ ایف آئی آر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایف آئی آر کیوں کاٹی؟ کنونشنز منعقد کرنے پہ، ایک قافلہ لے کے جانے پر، تو یہ اس لیے ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ ہمیں خیر ویسے یہ امید تو تھی کہ یہ ہونا تو ہے، ایف آئی آر بھی کٹنی ہے، انہیں گرفتار بھی ہونا ہے۔ اب یہ کیوں کسی ایک جماعت کو اتنا ٹارگٹ کیوں؟ اوپر سے پھر آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھی نگراں وزیر اعظم کی کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ریاست سے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے حق دی کہنے کا، دوسری بات یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے نہیں، ریاست سے۔ یہ ایک چیز میں واضح کر دوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، ایون کہ نگراں سیٹ اپ یہ بٹھایا ہی ہے، یہ کوئی کہیں سے لایا نہیں گیا، نہ اس میں عمران خان کی کوئی انوالومنٹ ہے، تو آپ سمجھ جائیں پھر کیسا ہوگا۔ یہ سیٹ اپ جتنا بھی ہے نا، تمام سیٹ اپ نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے بنے، اور عمران خان صاحب کی اگر اسٹیبلشمنٹ سے بن گئی تو یہ دوبارہ دور اقتدار میں آ جائے گا، ڈیل کر کے نہیں، الیکٹ ہو کے آئے گا۔ یہ تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی پھوٹ پڑی رہے، لڑائی اوپر سے ہی تیل چھڑکتے ہیں۔ یہ اپنے جلسوں میں، کنونشن میں کیا بات کرتے ہیں؟ اول تو ان کے کنونشن کروانے کے لائق نہیں ہوتے۔ اس سے زیادہ جب ایک بھنگی گٹر کھول رہا ہوتا ہے نا، تو تھوڑی سی پبلک جمع ہو جاتی دیکھنے کے لیے کہ یار گٹر کیوں آئے دن بھرتا ہے، اور اس کو ڈانٹنے کے لیے کہ تم لوگ کیسا گٹر کھولتے ہو کہ یہ آئے دن بھر جاتا ہے، اس سے زیادہ اتنی جمع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک تو وہ جمع تھا ایک بھنگی کے لیے، پھر یہ تو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ عوام کہتی تھی کہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، کیونکہ یہ اسٹیٹس کو چلتا ہوا آ رہا تھا جسے عمران خان صاحب نے توڑ دیے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ان سب کو اپنی اپنی اوقات پتہ چل گئی، تو اب یہ بیک اپ کریں گے الیکشن سے۔ یہ جتنا پیچھے جائیں گے انہیں فائدہ ہوگا، یہ جتنا آگے آئیں گے تو شیر تو ایک ہی ہوتا ہے نا پھر جنگل میں، اور وہ شیر بھلے اس ٹائم جیل کے اندر ہے لیکن وہ صرف وہاں سے بیٹھ کے نا ایک مسکراتا ہے یا کوئی ایک پیغام دیتا ہے، کوئی ایک اشارہ دیتا ہے، تو کانپیں ان کی ٹانگ جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جو اپنا اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔